ہم اکثر نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہے۔ ہم نا امید ہو جاتے ہیں اس کی رحمت سے۔ ہم اپنی خواہش کو حاصل کرنے کے لیے اتنے بے تاب ہو جاتے ہیں کہ صبر کے پیچھے چھپے ہوئے انعام کو بھول جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری تہجد میں بھی دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت روئے ہیں، بہت فریادیں کی ہیں، مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اشارہ ملا انہیں۔ ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری صداؤں کے اور ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتے۔ تہجد کے لیے بے شمار سجدے کیے، ذکر و اذکار اور بے انتہا دعائیں اور تسبیحات کیں، مگر ایسا کیوں ہے کہ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی؟ تو سن لیجئے دعاؤں کا خیال دل میں بارہا آنا اور پھر اس پہ تمہارا گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگتے چلے جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا میں دیری بھی ہونا۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہوا کرتا ہے اللہ کی جانب سے؟ کہ اے میرے پیارے بندے، بس مانگ مانگ اور مانگتا چلا جا، جو تو مانگ رہا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ تجھے عطا کرتے ہوئے راضی کر دیا جائے گا، اور آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہت بہتر ہوگا۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کر رہے ہیں تو اللہ بھی آپ کو راضی کرنے کے لیے اس صبر کا اجر آپ کے لیے لکھ چکا ہے، اور یقیناً اللہ آپ کو ہر وہ شے ضرور عطا کرے گا جس سے آپ کی خوشیاں اور دل کا سکون جڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ آپ کو بہتر یا بہترین نہیں بلکہ بہترین تر سے نوازنے والا ہے۔ آپ کا اس بات کو بارہا محسوس کرنا کہ آپ کا صبر آخری حد تک آزمایا جا رہا ہے، اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یقیناً اب اس صبر کے اجر کا وقت قریب ہے۔ تم اجالوں کے خالق کو تہجد کی تاریکیوں میں مناؤ، پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کرے گا اور تمہیں راضی کر دے گا۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور تڑپتی ہوئی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ محبتیں ہمیشہ سلامت رہتی ہیں جن کی سلامتی کی دعائیں ہم نے تہجد میں مانگی ہوتی ہیں۔ تمہاری دعائیں بھی تمہیں تہجد تک کھینچ لائی ہیں۔ یقین کرو تمہارے لیے اب معجزہ ہونے کو ہے۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور دل بے اختیار ہو جاتا ہے اور نہ ہی آنسوؤں پر اختیار رہتا ہے۔ محبت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے۔ انمول موتیوں کا ایک کارواں جب چشمے محبوب سے رواں ہوتا ہے تو عرش سے آواز آتی ہے کہ اے میرے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تجھے کیا چاہیے۔ الفاظ لب سے نکلتے ہی عرش سے آواز آتی ہے، صدا آتی ہے، اس انسان کے لیے کن کے معجزے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر دعائیں قبول فرما لیتے ہیں، اور تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ تہجد محبت کی ایک کہانی ہے جو سرے عرش بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ سنو تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا، اور جو تہجد میں مانگی جائیں دعائیں اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ تہجد ایسی نماز ہے
کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے، تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا ابھی بھی، اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔